نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے، جو اللہ رب رحمان پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ان کی اطلاع محدود بے حد و حساب، درود و سلام آخر زمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جو پوری دنیا کے راہبر، رہنما، مقتدا اور پیشوا ہے۔ جس ہادی برحق کو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے صرف اماموں کا امام نہیں بلکہ انبیاء کا امام بنا کر صرف نبوت کا تاج نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور ارفع بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات دی وقار، انشاءاللہ العزیز خطبہ جمعہ کے اس مختصر وقت میں خالصتاً اللہ رب العزت کے قرآن سے اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے چند باتیں اپنی اصلاح کے لیے اور آپ بھائیوں کی اصلاح کے لیے آپ کے گوشگزار کروں گا۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز سننے اور سنانے کے بعد ہم عمل کی کوشش کریں گے، وہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے گا۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کی محبت کے علاوہ اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ جتنے بھی رشتے ناتے ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، یا دنیا جہان کی ضروریات ہے اور دنیا و ما فیہا کی نعمتیں ہیں، یہ ساری بظاہر کیا حقیقتاً ہر آدمی کو بڑی محبوب اور بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، یہ رشتے ناتے، یہ سارے معاملات جتنے بھی بہترین کیوں نہ ہوں، جتنے بھی اعلیٰ کیوں نہ ہوں، مضبوط کیوں نہ ہوں، اگر یہ اللہ اس کی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر اگر ان رشتے ناتوں سے، مال و متاع سے ہمیں محبت زیادہ ہے تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہی نہیں بلکہ ہمارا ایمان نہیں۔
یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ کے قرآن میں بھی موجود اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحابی رسول ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہے آخر زمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کہ لوگوں، تم اس وقت تک ایماندار نہیں بن سکتے۔ اب ایماندار میں اپنی زبان سے ہزار دعوے کروں کہ میں بڑا مومن ہوں، بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، لیکن ایمان کا معیار بھی میرے رب نے بتایا ہے، اور ایمان کا معیار میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ میرے اپنے دعوے ہزار کیوں نہ ہوں، بغیر ان دعووں میں زور اور شور کیوں نہ ہو، جب تک ہمارے وہ دعوے اس معیار کے مطابق نہیں ہے جو معیار اللہ نے قرآن میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان فرمایا، اس وقت تک وہ دعوے خالی دعوے ہیں، آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں، اس وقت تک کوئی آدمی ایماندار نہیں بن سکتا، نہیں ہو سکتا۔ حضور کب تک؟ جب تک وہ آدمی اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال و متاع سے، اپنی ضروریات سے، اپنی مصروفیات سے، اپنے معاملات سے سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ اب کوئی مومن، کوئی مسلمان یہ تو نہیں کہہ سکتا، کوئی ایک تو دوسرے کے بارے میں بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم محبت نہیں کرتے۔ ہر مومن کا یہ دعویٰ ہے، ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ میری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، میری عقیدت کا رشتہ، میرا احترام کا رشتہ، میری نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ لیکن کیا صرف زبان سے ہے یا واقعی عملی طور پہ محبت ہے؟ یہ تو جو انسان محبت کر رہا ہے اسے بھی احساس ضرور ہوتا ہے، اور اس کا معیار بھی اسلام نے بتایا ہے۔ بہرحال جو بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ لوگوں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مسلمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، لیکن ایک طرف تو آدمی یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے فرمان کو ماننے کی باری آئے، پھر انسان کہے کہ مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، آپ تو بس ممبر و محراب کے وارث ہیں، آپ مسلح سے گھر سے مسلح تک، لیکن آپ کو کیا پتا برادریوں میں رہنا کتنا مشکل ہے، آپ کو کیا پتا کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا ان کا کتنا مشکل حالات ہے۔ میرے بھائیوں، یہی تو ہمیں دین سکھاتا ہے، یہی تو دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ لوگوں، جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، پھر محبت، رشتے، ناطے دنیا کے وہ سب کچھ قربان کرنے پڑیں گے، اپنی طرف سے نہیں۔ جو قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی، اللہ اعلان فرماتے ہیں، فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں سارے رشتے گن کے بتا دیے۔ شاید کوئی کہتا ہے یہ رشتہ بڑا اہم ہے، اولاد کا رشتہ بڑا اہم، کوئی کہتا والدین کا رشتہ بڑا پیارا، انہیں
نہیں ہے. ہر آدمی ایک ایک رشتے کی قدر بھی کرتا ہے, اس کی اہمیت بھی جانتا ہے, لیکن میرے رب نے سارے رشتوں کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا, اعلان کیا, فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ. اللہ فرماتے ہیں حضور کہہ دیجئے, فرما دیجئے, اللہ کیا فرما دو, فرما إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ, اپنا کلمہ پڑھنے والے لوگ, جو تیری نبوت کا اقرار کرنے والے, جو تجھ پہ ایمان لانے والے, فرما دیجئے إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ, اگر تمہاری اولادیں, تمہارے بیٹے, وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی, وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں, وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے رشتے دار, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, اور فرمایا وہ مال جو تم کماتے ہو, جو تم جمع کرتے ہو, اس مال کو سنبھال کے رکھتے ہو. اللہ کا قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز کا اعلان کر رہا ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ جلال فرمائے لوگوں کو مال جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو, اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, اب تمہاری کوٹھیاں, بلڈنگیں, محل جو تمہارے رہنے کی جگہ ہے, ان رہنے کی جگہ میں رہنے کو بڑا پسند کرتے ہو. ہر آدمی چاہتا ہے مجھے اچھا بنگلہ مل جائے, اچھا محل مل جائے, یعنی ہر آدمی کا تقاضا, خواہش, محبت یہ ضرور ہے. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں لوگوں, یہ سارے رشتے, ان کی اہمیت دنیا کے اعتبار سے بڑی ہے, یہ بڑے پیارے رشتے ہیں. یہ مال و متاع بھی بڑا پیار, اس مال کے ساتھ آدمی بڑی محبت اور پیار کرتا ہے, اسے ساری چیزیں اہمیت کی حامل ہے. لیکن اصل بات کیا ہے لوگوں, اگر تمہیں ان چیزوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بنسبت ان چیزوں کے ساتھ زیادہ محبت ہے, تو اللہ کے اعلان فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اللہ فرماتے ہیں پھر انتظار کرو کہیں تم پہ اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. اگر دنیا کی تمام تر چیزوں سے انسان کو محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے, اولاد کے ساتھ محبت زیادہ, بہن بھائیوں کے ساتھ محبت زیادہ, رشتہ داروں کے ساتھ محبت زیادہ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ محبت زیادہ, مال کے ساتھ محبت زیادہ. مال کے ساتھ آدمی بڑی محبت کرتا ہے, بڑا پیار ہے. کہنے والا کہتا ہے نا, پنجابی کا ایک شعر کہتا ہے, اے رنگ محل بناوڑ احمد, اے رنگ محل بناوڑ احمد, دے خرچن مال اربانا, اور آئی موت سب چھوڑ الگ کے, دے قبری کرن ٹکانا, اور مال تیرے نو سب بڑھ لیسن. اس مال کے بارے میں ہر آدمی بڑی محبت کرتا ہے, دنیا میں رہتے ہوئے مال 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 کرتا ہے. اس مال دے بارے اس دے مال تیرے نو سب بڑھ لیسن, جو رشتے دار نہیں آلے دوالے, باقی زر تیرے رہ جاسن, اور دفتر عملہ والے عمل کام آئے. تو اس لیے آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے محبت سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے. اور یہی تقاضا ہم سے اسلام کرتا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس
ایک صحابی آتا ہے آگے عرض کرتا ہے حضور متسا یا رسول اللہ یا اللہ واللہ اکبر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتا دیجئے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا پوچھ رہا ہے، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام اب قیامت کا جب اس صحابی نے پوچھا تو نبی علیہ السلام آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ اے میرے صحابی قیامت کا پوچھ رہا ہے، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے متعلق سوال کرنے والے یہ تو بتانا، کیونکہ قیامت کا دن کوئی معمولی نہیں ہے، قیامت کا دن وہ دن ہے باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹی کے کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا، اور دنیا میں کمایا ہوا مال وہ تو نظر بھی نہیں آئے گا، کوئی دنیا میں رہتے ہوئے تو ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں کا خیال کیا جاتا تھا، لیکن اب کیا قیامت کے دن کوئی رشتہ دار بھی نظر نہیں آتا، کوئی دوست بھی نظر نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی یہ تو بتاؤ دن کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ جس دن کا پوچھ رہا ہے، قیامت کا پوچھتا ہے کب آئے گی، یہ بتا تو صحیح قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ صحابی رسول عرض کرتے حضور کوئی زیادہ تو میں نے اعمال نہیں کر رکھے، فرائض تو ظاہر بات ہے، فرض تو پڑھنے ہی پڑھتے ہیں، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، کچھ فرائض کا خیال تو کرتا ہو، کچھ روزے بھی رکھے ہیں زیادہ نہیں، جو فرضی روزے وہ تو رکھے ہیں، یعنی وہ عمل جو ضروری ہے وہ عمل تو کرتا ہو، کوئی زیادہ عمل میرے پاس نہیں ہے۔ آپ زمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی یہ باتیں سن رہی ہے، آپ زمان پیغمبر سے صحابی عرض کرتا حضور ایک عمل ایسا ہے جو میں عمل کرتا ہوں شاید اس عمل کی وجہ سے میرا کوئی کام بن جائے، کامیابی مل جائے، نجات مل جائے، آپ کی شفاعت اور ضمانت نصیب ہو جائے۔ آپ زمان پیغمبر پوچھتے ہیں میرے صحابی عمل کون سا ہے؟ آپ زمان پیغمبر کا صحابی کہنے لگا حضور دنیا جہاں کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، عزیز و اقارب سے بڑھ کر، سب کچھ سے اگر سب کچھ سے بڑھ کر اگر محبت کرتا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ محبت اسی طرح ہونی چاہیے، دنیا جہاں کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ محبت قابل قبول ہے، اس کی بھی اہمیت بھی ہے، اس کا مقام بھی ہے، اس کا درجہ بھی ہے۔ آپ زمان پیغمبر فرماتے میرے صحابی تیرا عمل بڑا اچھا ہے، تیرا عمل بڑا پیارا ہے، فرمایا انت من احببتا، اے میرے صحابی جس آدمی کے ساتھ، جس شخصیت کے ساتھ، یعنی جو آخر زمان پیغمبر کے ساتھ محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ ہے محبت رسول۔ نبی علیہ السلام اس ساتھ محبت کی اہمیت اور فضیلت بات مختصر اشارہ کرتا جاؤں، اگر بہت کم ہے دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، مختصر کر کے حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ آخر زمان پیغمبر کے پاس ایک صحابی آیا، کیا کہتا ہے انی ذکرت موتی و موتک، آگے کہتا ہے مجھے آپ کے ساتھ پیار اتنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ محبت اتنی ہے، مجھے آپ کے ساتھ عقیدت اتنی ہے، گھر میں اولاد بھی موجود ہے، گھر میں والدین بھی موجود ہے، گھر میں معلوم بتاسی مدر دنیا کے کام دھندوں میں بھی مصروفیت رکھی جا سکتی ہے، لیکن حضور گھر میں دل نہیں لگتا، دوڑتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں، آگے آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہوں، آپ کا چہرہ مبارک دیکھتا ہوں، آپ کا پیارا چہرہ دیکھتا ہوں، وہ چہرہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ حضور جب آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں پھر دل کو سکون مل جاتا ہے، چین مل جاتا ہے،
وسلم انی ذکرت موتی و موتکا، میں حضور ہر بندہ موت کا گرزئی ہے، ہر بندے کو موت آنی ہے، لیکن سوچتا ہوں دنیا میں تو یہاں پہ آپ کا چہرہ نور دیکھ لیتا ہوں، جب دنیا کے بعد قیامت کا دن ہوگا حساب و کتاب کے بعد ہر آدمی اپنی اپنی عمل اپنے رب کی رحمت سے جنت کا وارث بنے گا، لیکن حضور آپ تو رب کے نبی ہے، صرف رب کے نبی نہیں انبیاء کے امام ہے، آپ تو شاہ معاشر پیغمبر ہے، جنت کا دروازہ بھی آپ نے کھلوانا ہے، حضور آپ تو جنت میں کسی اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، اور میں آپ کا صحابی ہونے کے ناطے سے شاید جنت میں چلا بھی جاؤ، لیکن حضور یہاں پہ تو آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، قیامت کے بعد جنت میں آپ اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، وہاں پہ اگر میں آپ کا چہرہ انور نہ دیکھ سکا جنت میں دل کیسے لگے گا؟ وہاں پہ آپ کا چہرہ انور نہ دیکھ سکا، آپ اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، ابھی آپ زمان پیغمبر خاموش ہے، اسے آبی کو جواب کیا دیا جائے؟ میں قربان جاؤں محبت کا مقام کتنا ہے، اے نبی خاموش ہے، رب نے جبریل کو بھیج دیا، جا جبریل جا کے میرے نبی علیہ السلام کو بتا دیجئے، اللہ کیا بتاؤ؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا نبی علیہ السلام انہیں بتا دیجئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے، بات مانتا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور دنیا والوں آج تمہیں کسی وزیر مشیر منسٹر تھا، لیکن آج کسی کا تھوڑا سا تعلق کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، پہلے تو ہوتا تھا نا کوئی چھپ چھپا کے کوئی کسی کو بار بار بتا کہ اگر تھک بھی جایا کرتا تھا کہ میں صدر کو مل کے آیا ہو، وزیر اعظم کو مل کے آیا ہو، لیکن آج کل سوشل میڈیا نے تو یہ سارے معاملے ختم کر دیے، ابھی آدمی وہاں پہ پہنچتا نہیں پہلے لکھا ہوتا ہے کہ میں صدر کو ملنے جا رہا ہوں، میں وزیر اعظم کو ملنے جا رہا ہوں۔ ہمارے کئی علماء عام لوگ تو عام لوگ ہمارے علماء ایک مولوی صاحب کی فیس بک پہ لگی ہوئی ہو، وزیر اعظم ہاؤس کے قریب پہنچا اور گاڑی صاحب کھڑی کر کے بہت بڑی تصویر لگا کے کہتا وزیر اعظم ہاؤس پہ پہنچ چکا، اللہ کے بندے کون تھا تو جنت پہ پہنچ چکا۔ میں قربان جاؤں اصل یہ ہے کہ آدمی سوچے کہ نجات کس میں ہے، کامیابی اور کامیابی کس میں ہے، تعلق ہو اللہ کے قرآن سے ہو، تعلق ہو رب رحمان سے ہو، تعلق ہو نبی سلطان سے ہو، تعلق ہو میرے نبی کے صحابہ کی عظمت کا پرچم اٹھا کے اور لہرا کے دنیا میں پھر رہا ہو، اس تعلق پہ آدمی کو فخر بھی ہے، سعادت بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، اس کا اجر بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ یہ کیا بلا کے ساتھ تعلق ہے، بلا یہ کوئی تعلق اہمیت نہیں رکھتے۔ نبی علیہ السلام اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وہ لوگ انہیں فرما دو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، کل قیامت کے دن ابو بکر صدیق اور سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ کوئی ساتھ معمولی ہے، اللہ فرماتے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا لوگوں یہ اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے جن لوگوں کا ساتھ نصیب ہو رہا ہے، ان لوگوں کا ساتھ بہت اعلیٰ ہے، بہت بہترین ہے۔ عرض کر رہا تھا حب رسول کی، محبت رسول کی، آئیے ذرا توجہ فرمائیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے
نبی پاک کے ساتھ محبت کس طرح کی، میں قربان جاؤ، اگر والدین کو قربان کرنا بڑا قربان کر دیا، اسی طرح اولاد کو قربان کرنا بڑا قربان کر دیا، آل و متاع چھوڑ دیا، شیب و زر چھوڑ دیے، تعلقات توڑ لیے، اپنے اپنے برادریوں کے سردار تھے، چودھری تھے، بڑے تھے، لیکن نبی پاک کے غلام بن کے زندگی گزارنا سعادت سمجھی، سب کچھ چھوڑ کے محبت رسول کے جذبے سے شرسار ہو کر نبی پاک کے قدموں میں آئے۔ آئیے نظرہ محبت کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور ابھی بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا، ایک میدان جنگ میں آمنا سامنا ہوا، تب بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، عرصہ گزر گیا، جب بیٹا مسلمان ہوا، ایک دن بعد بیٹا آپس میں بیٹھے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ مسلمانوں ذرا توجہ سے بات سننا، ایمان یہ ہونا چاہیے، نبی پاک سے محبت کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ ایک دن بیٹھے، بیٹا کہنے لگا بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں جنگ میں جب آپ میری تلوار کی زد میں بار بار آئے، کئی بار آئے، لیکن ہر دفعہ میں آپ کو اپنا باپ ابو بکر سمجھ کے میں معاف کر دیتا تھا، اپنی تلوار کا وہ آپ نہیں کرتا تھا۔ اے قربان جاؤ، اب حالانکہ بیٹا مسلمان ہو چکا ہے، آخر زمان پیغمبر کے صحابی سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا جذبات میں آئے، کہنے لگے بیٹا عبدالرحمن، اے پتری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آیا، لیکن تو نے مجھے باپ سمجھ کے معاف کر دیا یا چھوڑ دیا، تو میری تلوار کی زد میں اگر ایک مرتبہ بھی آ جاتا، میں تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، بلکہ نبی محمد کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا۔ یہ ہے محبت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں میرے ابو عمر کا ہاتھ، اے قربان جاؤ، نبی پاک علیہ السلام جس وقت حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھا نا میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ ہے، عمر تیری عظمت پہ قربان جائے، بڑے خوش ہو کے کہنے لگے حضور میں دنیا جہاں کی ہر چیز سے سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کون فرمایا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ نفسی، لیکن مجھے اپنی جان بڑی پیاری، جان سے بڑھ کر نہیں۔ آخر زمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ اے عمر بات سن، اگر میں نے مجھے رب سے مان کر لیا، عمر کو رب سے مان کر لیا، فرمایا عمر تیری عظمت بڑی ہے، مقام بڑا ہے، میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں ام المومنین فرمائے لوگوں قرآن نبی محمد پہ نازل ہوتا ہے، ہمارے گھر میں نازل ہوتا ہے یا کسی اور مقام پہ نازل ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات قرآن پاک میں عمر کی مرضی کے مطابق نازل ہوتا ہے۔ لوگوں کو عمر جس کو اللہ کے رسول نے مان کر لیا، ابو بکر آئے مرید رسول بن کر آئے، حضرت عثمان آئے مرید رسول بن کر آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مرید رسول بن کر آئے، زبیر آئے، سعد شہید آئے، حضرت انس آئے، بلال آئے، ابو ہریرہ جو صحابہ بھی آئے، لوگوں سارے مرید رسول بن کر آئے۔ عمر تیرے نصیبے پہ قربان جائیے، وہ مرید ہی نہیں بلکہ مراد رسول بن کر آیا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن پیارے پیغمبر فرماتے عمر لا یؤمن احدکم، اے عمر اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک عمر تو مومن نہیں ہو سکتا، کہا تک جب تک تمہیں نبی محمد کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہیں سمجھے گا۔
اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہیں سمجھے گا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے جن صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان فرمایا، لوگوں مسلمانوں ایمانداروں، تم اس وقت تک ایماندار نہیں بن سکتے جب تک نبی محمد کے صحابہ جیسا ایمان نہیں لے کے آؤ۔ لیکن پھر بھی کیا فرمایا؟ عمر تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں نبی محمد کو اپنی جان سے بھی عزیز نہیں سمجھے گا۔ سیدنا عمر عرض کرتے حضور پتہ نہیں تھا، اب میں عمر آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز سمجھتا ہوں۔ فرمایا عمر اب تم مومن ہے، اب کس بات کی ہوئی؟ آپ مومن بنتے تو ہے، اپنی زبان سے کہتے ہیں، لیکن ہماری حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے جب نبی علیہ السلام کے فرمان کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اصل میں کیا کریں جی، فلاں نے اس طرح کہا تھا، فلاں نے اس طرح، پھر چونکہ چنانچہ لے کر گویا رہتے و لام سے کام لیتے ہیں، مجبور ہیں، ہمارے مسائل ہیں۔ اے بھائی، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کام، اگر جنت میں جانے کا ارادہ کرے، یہ نہیں کہنا چاہیے کیا کرے مجبوری ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو گلے پہ کرتا پہن لو محمد کی غلامی کا۔ مصور کا جو نقشہ اس میں یہ صفائی ہو، مصور کا جو نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ ہے اصل محبت کا جذبہ اور معیار، یہ ہے اصل محبت کہ دنیا جہاں کی ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی آخری زندگی اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے رسولوں کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق گزارے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس انداز میں محبت کریں گے، مومن ہوں گے، اور جب صحیح معنوں میں مومن ہوں گے، پھر کل قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز پھر نبی پاک کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، نبی پاک کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں، اللہ صحیح معنوں میں حقیقتاً پکا اور سچا ہمیں مومن بنائے اور نبی پاک کا محب بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔